السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 130 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 135 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ، اور اس طرح سے نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القریٰ بظلم، ہلاک کرنے والا بستیوں کو ان کے ظلم کے سبب، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجات ہیں بوجہ اس کے یا اس میں سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بڑا غنی، بے پرواہ اور بہت رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء، جسے چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی اولادوں سے پیدا کیا ہے۔ انما توعدون لآت، یقیناً جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ آ کر رہنے والا۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ قل، کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، انی عامل، اور یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں،
فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوتا، انہ لا یفلح الظالمون، کہ یقیناً وہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں، یعنی اللہ کا عذاب کسی ایسی بستی پر نہیں آتا کہ جس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بستی تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس پیغام کے پہنچنے کے بعد جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگ جو انکاری ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے پھر لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہیں، نیک لوگوں کے بھی مختلف درجات ہیں اور بد لوگوں کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی لوگوں کے مختلف درجات ہیں اور جنات میں بھی لوگوں کے مختلف درجات۔ مما عملو، جو وہ عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں اور مقام ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا اور مقام ہے۔ پھر اچھے عمل کرنے والوں میں بھی بہت سے درجات والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان میں سے ہر درجے کا ایک درجے سے فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں نیک لوگوں میں بھی درجات ہیں اور برے لوگوں میں بھی درجات ہیں۔ تو وما ربک بغافل عما یعملون، آپ کا رب غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، کس نے کیا عمل کیا اور اس کو کس مقام پر ہونا چاہیے اللہ کے پورے علم میں ہے۔ اور فرمایا آپ کا رب بڑا ہی غنی، بے پرواہ اور بڑی رحمت والا ہے، یعنی مخلوق کی نیکیاں اور مخلوق کی بد اعمالیاں اس سب سے وہ بے پرواہ ہے، اس کی شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ذو رحمہ، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا صرف 100 حصوں میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق کو دیا ہے، جس کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ نے 99 اپنی رحمت کے حصے اپنے پاس رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ قیامت کے روز اپنے اہل ایمان والے جو بندے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کے روز اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کتنی ہی مخلوق پہ باوجود ان کی کوتاہیوں کے رحمت کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر وہ عدل و انصاف کرے تو پھر تو حساب بہت مشکل ہو جائے، اس لیے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، دنیا کے اندر تو اللہ لوگوں کے ظلم کی قدر عذاب لانا شروع کر دے اور پکڑ آنی شروع ہو جائے تو یہاں چوپائے بھی کوئی زندہ نہ رہ سکے۔ اس لیے قیامت کے روز اللہ رب العزت کی رحمت کے 99 حصے جو ہے وہ جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں ان کے ذریعے اللہ اپنی مخلوقات میں سے بہت سو کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے۔ اب جو اللہ رب العزت کی ان 99 رحمتوں جن کو اللہ نے خاص قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے، ان کے بھی قابل اپنے آپ کو نہ بنا پائے تو وہ کیسا ہی بڑا ظالم ہوگا، اور کیسے ہی اس نے دنیا کے اندر اللہ سے جو ہے نا بے رغبتی برتی ہوگی، کیسے اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی کہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت بھی اس کے عذاب سے اس کو نہ بچا سکے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ایسے غضبناک ہو جائیں کہ اس روز اس قدر رحمت کے باوجود اللہ اس سے ناراض ہو۔ اور ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب کچھ لوگوں پر ہو جائے۔ احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول کفر کے علاوہ بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں، تو اس لیے کہ ان پر اللہ کا غضب ہی بڑا ہوگا، اس لیے انسان کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، وہ چاہے تو تمہیں یہاں سے ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا کر بسا دے، اگر یہ چاہے تو فوری بھی ہو جائے، لیکن اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے، بالکل اس طرح تمہاری بھی مہلت ختم ہو جائے گی جس طرح ان کی ختم ہو گئی جن کی تم نسلیں ہو۔ کچھ لوگ یہاں دنیا میں آباد تھے، جس طرح اللہ نے فرمایا تمہیں اوروں کی نسلوں سے پیدا کر کے یہاں بسا دیا ہے، کبھی وہ بھی یہاں تو بستے تھے نا، ہمارے آباء و اجداد اسی دنیا میں رہتے تھے اور ان کے بھی معاملات تھے اور وہ بھی اپنی دنیا کی ملکیتوں کے اوپر پریشان رہتے ہوں گے۔ آج وہ ملکیتیں ختم ہو گئی، دنیا نے رنگ ڈھنگ بدل لیے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ
آج سے ٹھیک 100 سال پہلے، آج 2025 ہے، ایک یہ جو ہے نا، اس سے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو 1925 جب ہوگا تو اس اسلام آباد میں ان جگہوں پہ ارد گرد کہیں دیہاتوں میں لوگ بستے ہوں گے، اور آثار ہیں کہ یہاں بہت چھوٹے چھوٹے دیہات تھے، مختلف جگہوں پر علیحدہ علیحدہ بستیاں تھیں، قبرستان بھی ملتے ہیں اور کنویں وغیرہ بھی ملتے ہیں اور چیزیں بھی ملتی۔ انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ یہاں اس قسم کا کوئی شہر آباد ہو جائے، اور یہاں پر زمین کے وہ ٹکڑے جن کو کوئی کسی قسم کی اہمیت نہیں سمجھتا، کھڈے نالے اور پہاڑوں کے ساتھ بے آباد جگہیں، وہ ایسی قیمتی ہو جائیں گی کہ لوگ ان کے پیچھے ایک دوسرے کی جان لینے کو تل جائیں گے، اور وراثتیں تقسیم کرنے سے انکاری ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے پر عدالتوں میں جھوٹے کیس کریں گے، اور اس قسم کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور دنیا کے اندر کیسے ہی شہر ہوں گے کہ جن کے اندر لوگ بستے ہوں گے اور ان کا خیال ہوگا کہ یہ کبھی نہیں ختم ہوں گے، کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ اور بڑے بڑے جو آثار قدیمہ کے اندر شہر دریافت ہوئے ہیں، ان کے رہنے والوں نے یہی سوچا ہوگا کہ جس طرح یہ آج آباد ہیں اس طرح ہمیشہ ہی آباد رہیں گے، اور اللہ نے ان کو کھنڈر بنا دیا۔ وہ جگہ جو کبھی بڑی قیمتی تھی اور وہاں کے لوگ بھی وہاں پہ جھگڑے کرتے ہوں گے، فساد کرتے ہوں گے، قتل و غارت گری کرتے ہوں گے، اللہ نے ان ساری جگہوں کو ایسا بے آباد کیا کہ ان کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ آج آپ کسی کو پیسے بھی دیں کہ وہ وہاں جا کر رہے تب بھی کوئی نہ رہے۔ اس لیے دنیا کے معاملات بہت عجیب ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی انتہائی خسارے کا سودا۔ تو فرمایا اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ جس کو چاہے آباد کر دے، اور ضروری نہیں انسانوں کو ہی آباد کرے، اللہ چاہے تو اس جگہ پر جانوروں کو آباد کر دے، وہ انسانوں کے رہنے کی قابل نہ رہے یا کسی مخلوق کے رہنے کے قابل نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لآت، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آ کر رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قیامت کا دن، کہ جس دن اللہ نے فیصلے فرمانے ہیں، یا جو موت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آ کر ہی رہنی ہے، اور تم نہ موت سے بچنے کے لیے اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ قیامت کے دن سے متعلق اللہ کو عاجز کر سکتے ہو۔ تم اس بارے میں مجبور ہو، اللہ رب العزت کا فیصلہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، تم بھاگ نہیں سکو۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے ڈرو کہ جس کا آنا یقینی ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ کے رسول آپ ان کو کہہ دیں، ساری بات تم تک پہنچ گئی، میری قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم بھی اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہارا عمل تمہاری سوچ کے مطابق ہے اور میرا عمل میری سوچ کے اور عقیدے اور نظریے کے مطابق۔ اور ایسے میں فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، ان قریب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام، اس گھر میں جس نے نیکی کمائی ہے اس کا انجام اچھا ہے، اس کے علاوہ کسی کا انجام اچھا نہیں۔ اسی لیے ساتھ فرما دیا انہ لا یفلح الظالمون، وہ کبھی بھی ظالموں کو فلاح سے ہمکنار نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عمل کریں گے اور اللہ رب العزت ہمارا نتیجہ بہترین کر دے گا۔ تم ظلم کے اوپر ہو تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ظالم کو وقتی مہلت مل سکتی ہے لیکن حقیقی کامیابی اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسان کو عمل کی طرف راغب ہونا چاہیے، باتوں کا صرف پتہ چل جانا کافی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ کام کرو جو تم سمجھتے ہو، نہیں تم نے جھوٹے دعوے کر کے رکھے، گھڑ کے رکھے، نہیں کوئی قیامت نہیں ہونی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کے لیے تم طرح طرح کے بہانے کرتے ہو، تو اپنی جگہ کرتے رہو، لیکن میں جس دعوت کو لے کر آیا ہوں اس کے مطابق میں کیا کروں گا؟ صرف دعوت دے کے بیٹھ جاؤں؟ انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کروں، میری اپنی محنت، اس زندگی کو گزارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا کے اندر امتحان دینا پڑتا ہے۔ ایک جو تصور ہمارے ہاں بعض لوگوں میں پیدا ہو گیا کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے دنیا کے سارے معاملات ایک دم سے سیدھے کر دے اور ہمیں دنیا میں کوئی آزمائش نہ دیکھنی پڑے۔ یہ ایک غلط مفہوم دینداری کا۔ دینداری کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں آزمائش نہیں آئے گی اور دنیاوی معاملات کے اندر امتحان نہیں دینا پڑے گا۔ دینداری کا بلکہ تقاضا تو یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ کے بندوں پر آزمائش سخت آتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اشد الناس ابتلاء الانبیاء، سب سے زیادہ ابتلاء دنیا کے اندر آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو ان کے جتنے رستے پر ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے۔ اس لیے دینداری میں تو آزمائش بڑھ جاتی ہے لیکن یہ وقتی آزمائش،
اور اس کے اندر جو سرخرو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور جہاں کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اہل ایمان جب اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو دنیاوی آزمائش بھی ان کو اللہ رب العزت کی محبت میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے، کمی کا سبب نہیں بنتی۔ وہ تکلیف بھی ان کے لیے راحت کا سبب ہی ہوتی، وقتی طور پہ ہوتی وہ تکلیف ہی ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت سے اجر کے متمنی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی عطا فرماتا ہے اور اطمینان بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دین کا یہ معنی اور مفہوم لینا کہ میں دین پر آؤں تو میری زندگی میں پہلے سے جو مسائل ہیں جو بے دینی کی وجہ سے ہیں وہ ایک دم سے ختم ہو جانی چاہیے۔ تو مسائل کا معاملہ صرف یہ نہیں، بعض لوگوں نے اسی لیے علماء کے پاس آ کے صرف یہ پوچھتے کہ وظیفہ بتاؤ، بس ہم وظیفہ پڑھیں اور فوراً ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، یہ مشکل دور ہو جائے، وہ مشکل دور ہو جائے۔ وظائف کا فائدہ ہے، اللہ کے ذکر کا یقینی طور پہ دنیا کی زندگی میں آسانی کا فائدہ ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو وظیفہ یا اللہ کا ذکر اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور باقی دنیاوی فوائد ساتھ اضافی حاصل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آزمائش کے طور پہ باقی رہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ اب مجھے چونکہ یہ فائدہ نہیں پہنچا اس لیے میں آئندہ سے وظیفہ کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ بڑی پڑھ کے دیکھ لیجیے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دعا کرو، وہ بہت عرصے سے دعائیں کر رہے جی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کچھ بتائیں آپ۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو مطمع نظر بنایا، اور ان کا دین پر چلنا بھی دنیا کی خاطر ہی۔ تو دین اس لیے نہیں، دنیا کی زندگی امتحان ہی ہے، آزمائش ہی ہے، اس میں تکلیفیں بھی آنی ہیں، آزمائشیں بھی آنی ہیں مختلف۔ ہاں بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے، اللہ کے رسول نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو اور اس عافیت پہ شکر ادا کرو، اور اگر کبھی امتحان آ جائے، اور مختلف چیزوں میں انسان کا امتحان ہوتا ہے، تو ایسے میں پھر صبر کرو۔ تو اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔